ملک کو انہوں نے کس طرح اس مقام تک پہنچایا. تو میں گفتگو کے اس حصے میں بات کرنا چاہوں گا جوڈیشل ایکٹیویزم کی, کہ کس طرح جو ہے جوڈیشل ایکٹیویزم نے جو ہے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا. اور جوڈیشل ایکٹیویزم کے بانی جو ہے, اگر میں کہوں کہ جن کے دور حکومت میں ایسے جن کے دور میں جو ہے وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے پاکستان میں جوڈیشل کو ہو گیا ہے, تو وہ دور تھا جناب افتخار محمد چودھری صاحب کا, کہ جب وہ دوبارہ اپنے منصب پر بحال ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ آل ان آل سمجھنا شروع کر دیا کہ اب وہی پاورفل ہے اور وہی جو ہے دا موسٹ پاورفل مین آن دی لینڈ آف پاکستان ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سمجھا کہ اب ایگزیکٹو بھی ان کو چلانا ہے اور لیجسلیچر بھی انہی کو چلانا ہے. اور پھر وہ جو ہے انہوں نے آرٹیکل 184(3) آف دی کانسٹیٹیوشن کا وہ پھر بے دریغ استعمال کرنا شروع کیا, اور ایکسیسو سو موٹوزم جو ہے وہ اسے انووک کیا جانے لگا. اور ہم نے دیکھا کہ ان کے دور میں جو ہے وہ ایگزیکٹو کو کام ہی نہ کرنے دیا گیا, اور از خود نوٹسز جو ہے وہ اتنے زیادہ لیے جاتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ملک میں جو ہے وہ جوڈیشل کو ہو گیا ہے. تو یہ آرٹیکل 184(3) جو ہے یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ہے ایک پاور ہے جو کہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. ویسے اس کا از خود نوٹس لینا سو موٹو یہ آئین میں کہیں بھی درج نہیں, مگر جو فنڈامنٹل رائٹس کی پاسداری کے تحت جو ہے یہ آرٹیکل 184(3) جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور از خود نوٹسز لیے جاتے ہیں. مگر یہ از خود نوٹسز جو ہے جب حد سے بڑھ جائیں اور تو پھر اس کا جو ہے وہ منفی اثر پڑتا ہے کسی بھی ملک پر. اگر ملک میں اگر سو موٹوزم بڑھ جائے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ایگزیکٹو کے معاملات میں دخل اندازی کرنا شروع ہو جائے تو وہ ملک چل نہیں پاتا. ٹھیک اسی طرح ہوا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو جسٹس افتخار محمد چودھری کا دور تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ آئے دن جو ہے کسی نہ کسی ادارے کا سربراہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوتا تھا. اور سپریم کورٹ میں پیش ہونا جب کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان تھے, اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونا مطلب کہ اپنی ذلت کروانا. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے سٹنگ پرائم منسٹر اور ڈفرنٹ جو ہیڈ آف دی رینجرز اور ٹاپ کلاس کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ جب بھی پیش ہوتے تھے تو انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. حتیٰ کہ ایک وزیر اعظم کو تو انہوں نے ایک جنبش قلم سے گھر بھیج دیا تھا, جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو ان کے دور میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سو موٹو نوٹسز لیے گئے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اپنی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ سو موٹو نوٹسز جو ہے وہ لیے جاتے تھے. حتیٰ کہ عتیقہ اوڈھو سے اگر ایک شراب کی بوتل یا شربت کی بوتل کیا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ جب ان کے یہاں سے جو ہے ایک بوتل برآمد ہوئی اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا تھا. جبکہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ہے جورسڈکشن ہے, اس میں 2 ریکوزٹس ہوتے ہیں کہ 184(3) کے تحت اگر آپ سو موٹو نوٹسز لیتے ہیں اس میں اگر if there is a breach of fundamental rights of the people تو آپ جو ہے وہ سو موٹو نوٹسز لے سکتے ہیں. اور اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے تو پھر جو ہے آپ سو موٹو نوٹسز لے سکتے ہیں. مگر افتخار محمد چودھری صاحب نے جو ہے وہ اپنی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس جو اسپیشل پاور ہے از خود نوٹس لینے کا, تو وہ جو ہے وہ اس پر اس کا جو ہے بے دریغ استعمال کرتے تھے. اور پھر ان لوگوں کو جن کو وہ پسند نہیں کرتے تھے بلا لیتے تھے اور ان کی جو ہے بے عزتی بھی کرتے تھے, اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, ان کے جو سو موٹو نوٹسز انہوں نے لیے اور جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو ان کے دور میں ایک دور رہا جوڈیشل ایکٹیویزم کا, اس سے ہمیں جو ہے وہ بڑا نقصان ہوا ہے.
دیکھیں 7 جنوری 2013 کو ریکوڈک گولڈ مائنز کا معاہدہ انہوں نے کل عدم قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ بھاری رقم ادا کرنی پڑی۔ تو ایک بک ہے دی کاسٹ آف جوڈیشل ایکٹیویزم، اس کے مطابق پاکستان کو عالمی ذمہ داریوں کے نظر انداز کر کے ٹرانزیکشنز منسوخ کرنے اور معاہدوں کے خلاف ورزی کرنے پر عائد ہونے والے جرمانے ادا کرنے پڑے تو یہ رقم جو ہے کم از کم 9.9 ٹریلین بنتی ہے، جس میں 1244 ارب جرمانوں اور نقصان سے متعلق ہے، جبکہ 8,505 ارب روپے جو ہے وہ مواقع ضائع ہونے کے بارے میں ہے۔ یہ رقم صرف 4 مقدمات میں دیے گئے فیصلوں کی بدولت واجب الادا ہے۔ دیکھیں کس طرح جو ہے جوڈیشل ایکٹیویزم نے جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر جوڈیشل ایکٹیویزم کی بنیاد جو ہے وہ افتخار محمد چودھری نے رکھی تو میں کہوں گا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار اس کے امام بنے۔ تو چیف جسٹس ثاقب نثار نے بھی سوو موٹو کا بے دریغ استعمال کیا اور ایکسیسو سوو موٹوزم کی طرف وہ گئے ہیں، اور ان کے دور میں بھی اتنے سوو موٹو نوٹسز لیے گئے کہ ایگزیکٹو کا کام کرنا بھی محال ہو گیا تھا، کہ ایگزیکٹو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایگزیکٹو تو کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ سارا ملک جو ہے وہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ یعنی کہ سپریم کورٹ چلا رہی ہے۔ تو ان کے دور حکومت میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جاتے تھے مختلف ہاسپٹلس میں جا کے چھاپے مارتے تھے، مختلف ڈفرنٹ جو ہے وہ سرکاری ڈپارٹمنٹس میں جا کے چھاپے مارتے تھے۔ تو ان کے چھاپے مارنے سے کیا ہوا کہ دیکھیے لاہور نیشنل ہاسپٹل کے جو مالک تھے، جو بیرون ملک سے جو اپنا دھن لائے تھے یہاں پاکستان میں، تو جب یہ وہ وہاں گئے ہیں نیشنل ہاسپٹل میں اور ان کے مالک اتنی بے عزتی کی کہ وہ جو ہے اپنا دھن جو ہے وہ واپس لے جانے کے لیے تل گئے کہ میں اب پاکستان چھوڑ کے ہی چلا جاؤں گا، اتنی بے عزتی کی انہوں نے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جناب ثاقب نثار صاحب نے۔ اس کے بعد جو ہے یہی حال ہوا پنجاب کے واحد کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کے سربراہ، وہ بھی باہر سے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی ان کی بھی جو ہے وہ بے عزتی کی گئی، کافی بے عزتی کی گئی، تو انہوں نے جو ہے ملک چھوڑ جانے میں ہی عافیت سمجھی، ورنہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ اچھا، ثاقب نثار نے جو ہے بجائے جو ہے ان کیسز کو ڈیل کرنے کی بجائے جو کہ لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ میں سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، بجائے ان کیسز کو دیکھنے کے انہوں نے زیادہ تر توجہ جو ہے وہ اپنی عوامی معاملات اور عوامی مسائل پر مرکوز کر رکھی تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ڈیم فنڈ بھی ایک سپریم کورٹ کا بنا لیا تھا، اور اس میں پھر جو ہے وہ 9 ارب کی رقم جو ہے وہ بھی جمع ہو چکی تھی، مگر اس رقم کا کیا ہوا یہ بھی آج تک جو ہے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس رقم کا جو ہے وہ کیا ہوا۔ تو یہ جو ایکسیسو یوز آف آرٹیکل 184(3) ہے، اس نے بھی ملک کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا کہ ہمیں جو ہے وہ بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ کہ دیکھیں وہ مونٹیسکی کی جو تھیوری ہے سیپریشن آف پاور کی، کہ ہر جو پلرز آف اسٹیٹ ہے، جیسے لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری، اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے تو ملک جو ہے وہ سموتھلی فنکشن کرتا ہے اور ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، پروگرس کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ مگر یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا دور ہم نے دیکھا جناب ثاقب نثار کے دور میں اور جناب افتخار محمد چودھری کے دور میں، اس کا جو ہے ہمارے ملک کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے زیادہ پھل پھول نہ پایا، ان کی وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے وہ حد سے زیادہ سوو موٹو نوٹسز لیے اور ایگزیکٹو کو کام بھی نہ کرنے دیا صحیح سے۔ تو یہ کردار رہا ہے ہماری عدلیہ کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں جو ہے وہ ریفارمز ہوں، اور عدلیہ میں تبھی بہتری آئے گی کہ جب عدلیہ میں ریفارمز لائے جائیں گے اور جوڈیشل اوور ریچ جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، اور یہ جو سوو موٹو نوٹسز کا جو ہے یہ ایکسیسو یوز ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ، بہت شکریہ۔